اپنے ہم پر احسان کیوں نہیں جتایا، اور جب اپنے حبیب کو عطا فرمایا تو ہم پر احسان کیوں جتایا ہے؟ تو جب علماء اس پر تحقیق کرنے لگے تو نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت میں اور دیگر نعمتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور دیگر نعمتیں نعمت ضرور ہے مگر ان نعمتوں میں زحمت کا بھی پہلو موجود ہے۔ مثال کے طور پر پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، پانی سے زندگی ہے، پانی سے کھیتی کی سینچائی ہے، پانی نہ ہو تو آدمی گھٹ گھٹ کے مر جائے، لیکن یہی پانی اگر آبادی میں آ جائے، دریا سے نکل کر سیلاب کی صورت اختیار کر جائے تو اب یہ پانی رحمت نہیں، پانی زحمت بن جاتا ہے۔ آگ اللہ کی نعمت ہے، آگ سے کھانا پکتا ہے، آگ سے بے شمار کام لیے جاتے ہیں، آگ کو جالے کا میوہ کہا جاتا ہے، لیکن یہی آگ اگر چولہے سے نکل کر چھت کو لگ جائے تو اب یہ آگ رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے۔ اور آگے چلیے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، ہوا ہے تو جو ہے سانس لینا ہمارے لیے ممکن ہے، اگر ہوا نہ ہو تو زندگی دو بر ہو جائے۔ ہوا بہت بڑی نعمت، لیکن اگر اسی ہوا کی رفتار تیز ہو جائے، آندھی کی صورت اختیار کر جائے اور طوفان کی شکل اختیار کر جائے، اب یہ ہوا ہمارے لیے رحمت نہیں، ہوا زحمت بن جاتی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، جس کے پاس اولاد نہ ہو اس سے پوچھیے اولاد کتنی بڑی نعمت، لیکن خدا نہ کرے اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد ماں باپ کا گستاخ بن جائے، اولاد ماں باپ کا بے وفا بن جائے، اولاد دار بن جائے، اب اولاد رحمت نہیں، اولاد زحمت بن جاتی ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، مال ہے تو صدقہ ہے، مال ہے تو زکات ہے، مال ہے تو خیرات ہے، مال ہے تو نماز ہے، مال ہے تو حج ہے، مال ہے تو اعمال صالحہ ہے۔ مال بہت بڑی نعمت، لیکن یہی مال کبھی کبھی صاحب مال کی جان بھی لے لیتا ہے۔ غرض یہ کہ جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں کبھی نہ کبھی زحمت کی صورت اختیار کر ہی لیتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی ذات وہ ذات ہے جس میں زحمت کا پہلو ہی نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمتیں تو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ میرا نبی رحمت ہی رحمت ہے، مکے میں ہو تو رحمت ہے، مدینے میں ہو تو رحمت ہے، سفر میں ہو تو رحمت ہے، حضر میں ہو تو رحمت ہے، مکہ میں ہو تو رحمت ہے، لامکہ میں ہو تو رحمت ہے، فرش میں ہو تو رحمت ہے، عرش میں ہو تو رحمت ہے، دنیا میں ہو تو رحمت ہے، عقبہ میں ہو تو رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ رحمت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسا ہے جو ماں سے زیادہ آپ سے پیار کرے، باپ سے زیادہ آپ سے پیار کرے، بیوی سے زیادہ آپ سے محبت کرے، بہن سے زیادہ آپ سے بے قراری کا جو ہے رشتہ ثابت کرے؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں۔ دنیا جہان میں اگر سب سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے تو وہ ماں کی ذات ہے، ماں سے بڑھ کر پیار دینے والی ذات کوئی نہیں۔ لیکن میں کہوں گا جی ہاں، ایک ذات ایسی ہے جہاں پر ماں کی ممتا دم توڑ دے، چچا کا رشتہ دم توڑ دے، نانا کا رشتہ دم توڑ دے، دادا کا رشتہ دم توڑ دے، وہاں پر میرے مصطفیٰ کی رحمت کام آتی ہے۔ زمین کے اوپر باپ کی شفقت کام آتی ہے، زمین کے نیچے رسول اللہ کا نور کام آتا ہے، زمین کے اوپر ماں کی ممتا کام آتی ہے، زمین کے نیچے رسول اللہ کی محبت کام آتی ہے۔ جہاں باپ نہیں بچاتا وہاں میرا رسول پاک بچایا کرتے ہیں، وہاں میرا عظیم الشان اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کسی کو انکار نہیں، موت سے کسی کو اختلاف نہیں، موت سے کسی کو انکار نہیں۔ اپنوں سے پوچھئے جناب مرنا ہے کہ نہیں، جواب ملے گا جی ہاں مرنا ہے۔ غیروں سے پوچھئے مرنا ہے، جواب ملے گا مرنا ہے۔ یہودیوں سے پوچھئے مرنا ہے، جواب ملے گا مرنا ہے۔ سعودیوں سے پوچھئے مرنا ہے، جواب ملے گا مرنا ہے۔ جی بالکل مرنا ہے۔
موت سے کسی کو اختلاف نہیں، موت سے کسی کو انکار نہیں، موت سے کسی کو دو رائے نہیں۔ حضرات محترم، موت ایک ایسا پل ہے جس سے سب کو گزرنا ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے جس سے سب کو گزرنا ہے، موت ایک ایسا لقمہ ہے جسے سب کو گھوٹ جانا ہے، موت ایک ایسا دریا ہے جسے سب کو پار کرنا ہے۔ الغرض موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، آخرکار مرنا ہے، لیکن ہر ایک کی موت برابر نہیں۔ اچھوں کی موت اچھی ہوا کرتی ہے، بروں کی موت بری ہوا کرتی ہے، مرنے والا مرتا ہے، رشتے دار غم و آلام کا اظہار کرنے لگتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ایک جو ہے پورا دولت کدہ ماتم کدہ بن جاتا ہے، گور کر قبرستان کے سنسان ماحول میں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کر ایک ایسا مکان تیار کرتا ہے، نہ تو دروازہ ہوتا ہے اس کا، نہ تو کوئی کھڑکی ہوتی ہے، نہ ہی روشن دان ہوتا ہے، اور پھر جو ہے تنگ اتنا ہوتا ہے کہ اچھی طرح کروٹ نہیں بدل سکتے، تاریخ اتنا ہوتا ہے کہ خود کو دیکھ نہیں سکتے، اور پھر اس مردہ جسم کو نہلا دھلا کر سفید جوڑا پہنا کر ڈولی پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر پھولوں کی چادر تان دی جاتی ہے، اور کاندھا بدل کر شان سے قبرستان لے جاتے ہیں، اور قبرستان لے جانے کے بعد کہیں مسجد کے سامنے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ سے پہلے نہ تو اذان ہوتی ہے، نہ ہی تکبیر ہوتی ہے، اشارہ اس طرف ہے، اے بندے جب تو پیدا ہوا تھا اذان ہو چکی تھی، اب دعا ہو رہی ہے، اب نماز جنازہ ہو رہی ہے، پتہ چلا معلوم ہوا کہ زندگی اذان و نماز کے بیچ گھری ہوئی ہے۔ حضرات محترم، مرنے والا مرا ہے، مرنے والا مرا ہے، سارے لوگ غم و آلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد محبت کا صلہ کس انداز میں دیا جا رہا ہے۔ مرنے والا مرا ہے، باپ بھی مٹی ڈالتا نظر آتا ہے، بیٹے بھی مٹی ڈالتے نظر آتے ہیں، پوتے بھی مٹی ڈالتے نظر آتے ہیں، دوستوں احباب بھی مٹی ڈالتے نظر آتے ہیں۔ دوست سے پوچھو جناب یہی آپ کی دوستی ہے، باپ سے پوچھو یہی آپ کی شفقت ہے، دادا سے پوچھو یہی آپ کی محبت ہے۔ مرنے کے بعد کس طرح سے محبت کا صلہ پیش کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے مرنے والا مرا تھا، بیوی ضرور بے قرار ہو رہی تھی، بہن ضرور تڑپ رہی تھی، ماں بہنیں ضرور سسکیاں لے رہی تھی، لیکن گھر کی چار دیواری ہی میں رہ کر ان میں سے کوئی بھی قبرستان تک نہیں آتی اور آنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ دوستو احباب قبرستان ضرور گئے تھے، رشتہ دار قبرستان ضرور گئے تھے، بس قبر تک ہی ساتھ ہے، قبر سے آگے ساتھ دینے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں، دادا بیٹے کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، بیٹا دادا کے ساتھ، دادا پوتا کے ساتھ، پوتا دادا کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ قبر میں جانے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیے وہ کالی کوٹھی جہاں پر تمام سہارے دم توڑتے نظر آتے ہیں، پیچھا چھوڑتے نظر آتے ہیں، وہاں پر باپ کی شفقت کام نہیں آتی، باپ کی شفقت کام نہیں آتی، ماں کی ممتا کام نہیں آتی، منکر نکیر کا سامنا ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، اور پھر سوال پہ سوال ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسی گھڑی میں نہ تو باپ کی شفقت کام آتی ہے، نہ تو ماں کی ممتا کام آتی ہے، اگر کچھ کام آتا ہے تو رسول اللہ کا نور کام آتا ہے، مصطفیٰ کی خدمت کام آتی ہے۔ جبھی تو کہنے والے نے کہا ہے، جبھی تو کہنے والے نے کہا ہے، جہاں اپنے نہ کام آئیں گے بیگانے نہ آئیں گے، کرم فرمائیں گے جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، حضرت علامہ مولانا مفتی سید الحق صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ جہاں اپنے نام آئیں گے بہت بیگانے نہ آئیں گے، کرم فرمائیں گے آقا وہاں تشریف لائیں گے۔ جب تک مصطفیٰ دنیا میں رہے، مصطفیٰ ہمارے لیے ہدایت بن کے رہے، رحمت بن کے رہے، دنیا میں تشریف، دنیا سے تشریف لے گئے، تب بھی آپ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ قبر میں ہم پہنچے، وہاں بھی مصطفیٰ کی رحمت ہماری بجلی بناتی نظر آ رہی ہے، اور کل میدان محشر میں
جب نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، سب کی زبان پر اذهبوا الی غیری کی صدا ہوگی، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان پر انا لہا کی ندا ہوگی۔ وہاں بھی مصطفیٰ ہماری بگڑی بناتے نظر آئے گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تم نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضرات محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ نبی ملے ہیں جو نبیوں کا امام ہے، ہمیں وہ رسول ملے ہیں جو رسولوں